فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہاری ہیبت، بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ان ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لقد صدقکم اللہ وعدہ اذ تحسونہم بإذنہ، اور یقیناً سچ کر دکھایا تھا تم سے اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ، اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم اللہ کے حکم سے ان کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ فشل جو ہوتا ہے یہ انسان کا ریلیکس ہو جانا۔ جب یہ شادی گھر نہیں ہوا کرتے تھے اور گھروں میں، گلیوں میں یا کسی کھلے میدان میں شادی ہوا کرتی تھی، تو کوئی ایک شخص ہوتا تھا کہ جو سارے انتظامات کو اوور آل انچارج ہوتا تھا، سامان خریدنا پکائی کا، اس کو گن کے رکھنا، کرسیاں، میز، پلیٹیں، گلاس، چمچ، یہ گن کر وصول کرنا اور انہیں سنبھال کے رکھنا، پھر جب پکائی شروع ہو جائے تو پکانے والوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لا کر سامان دینا، ایشو کرنا، پکائی کی نگرانی کرنا، سروس کرنا، اور پھر اس کے بعد برتنوں کو دھلوانا، اور پھر سارا سامان جو ہے اس کو گن پر واپس کرنا۔ وہ شخص جو ہے وہ 3-4 راتیں مسلسل جاگتا تھا، لیکن جب وہ سامان کرائے کا واپس کر کے سو جاتا تھا تو پھر آپ اس کی چارپائی سے بھی اس کو نیچے گرا دیں، پھر وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ ریلیکس ہو گیا۔ تو یہ ریلیکس ہونا جو ہے یہ اصل میں سمجھا ہوں کہ یہ فشل کا صحیح ترجمہ ہے۔ حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے، یعنی اوپر پہاڑی پر جو 35 افراد تھے انہوں نے سمجھا کہ جاب ڈن، اب یہاں پر مستعد ہو کر کھڑے ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، ریلیکس ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کمانڈ میں تنازع کیا، ڈسپیوٹ کھڑا کیا، اور فائنلی وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، تم نے اپنے کمانڈر کی نافرمانی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تو انہوں نے انٹرپریٹیشن کر لی۔ نافرمانی کس کی وہ اپنے کمانڈر کے حکم کی۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز جو تمہیں پسند تھی۔ اس میں عام مترجمین نے ترجمہ کیا ہے مال غنیمت، جبکہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ مال غنیمت کا قانون تو غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال میں نازل ہو چکا تھا، اور عرب کا جو پرانا رواج تھا کہ جو مال جو لوٹ لے اس کا، وہ تو تھا ہی نہیں، سارا مال ایک جگہ اکٹھا ہونا تھا اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہونا تھا۔ تو یہ اصل میں یہاں پر فتح مراد ہے۔ سورہ صف میں جا کر ہم پڑھیں گے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسری چیز جو تمہیں بہت پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی اور جلد فتح نصیب ہو جائے گی۔ تو یہاں فتح مراد ہے، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں دکھائی وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، یعنی فتح۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں سے وہ بھی ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور وہ بھی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، پھر پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں دشمنوں کے سامنے سے، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور تم پر غم کسی صورت میں
تم دو چار تھے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ملال نہ کرو اس پر جو چیز تم سے چھن جائے، تم سے فوت ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہو، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا، پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت اونگ کی شکل میں، یخشا طائفۃ منکم، جو طاری ہو رہی تھی تم میں سے ایک گروہ پر، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور تم میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان رکھتے تھے اللہ کے بارے میں جھوٹے دور جاہلیت کے سے گمان، یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور کہتے تھے کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، اور بریکٹ میں یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے جو سیرت النبی ہم ٹیکسٹ بک میں پڑھ کے آئے ہیں، اس کے مطابق کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک بڑا لشکر قریش کا حملہ آور ہونے والا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عام روش کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیسے اس لشکر کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہم تعداد میں کم ہیں لہذا ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ مرد نیچے 10 ب10 لڑیں گے اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر ماریں گے۔ کوئنسیڈنٹلی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی بھی یہی رائے تھی۔ اس کی دلیل اور تھی، اس کی دلیل یہ تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر گئے ہیں ہم نے شکست کھائی، اور ان ایڈیشن اس کے پیچھے نظر یہ ہوگا کہ مسلمان لڑیں گے ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے۔ لیکن بہت سے مسلمان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور شریک ہوئے سے تو جام شہادت نوش نہیں کر سکے تھے، اور بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی تھی کہ ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ اب ایسی ٹیمپٹیشن ہو تو کس کا جی چاہے گا کہ وہ گھر میں بیٹھے؟ لہذا صحابہ کرام میں سے خاص طور پر نوجوان صحابہ اور جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر خطاب کیے، تقریریں کی کہ ہم عورتوں کی طرح گھر میں رہ کر نہیں لڑنا چاہتے، ہمیں تو شہادت چاہیے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے رسول تھے لیکن آپ اپنے ساتھیوں کی دل جوئی فرماتے تھے۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ آرمڈ کوٹ پہنے ہوئے یعنی ذرا بختر پہنے ہوئے باہر تشریف لائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کی تیاری ہو گئی۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو بزرگ صحابہ نے، سینئر صحابہ نے نوجوانوں کو ڈانٹا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا کوئی اندازہ ہے کہ نہیں؟ کیا تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اندر رہ کر لڑنے کا ہے؟ پنجابی کہوں گے نا تو کیوں ٹپ ٹپ کے گلا کر رہے تھے حضور کے سامنے؟ اب جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ذرا پہن کر تو صحابہ نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول جیسے آپ کا جی چاہتا ہے آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر بغیر جنگ کرے زرہ اتار، یعنی اب فیصلہ ہے کہ ہم باہر جا کر لڑیں گے۔ اور وہاں جو کچھ ہوا وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں جو ایک ذکر آیا ہے کہ ان پر سکینت طاری کر دی، یہ کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے جنگ میں تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، پھر ایک دفعہ ریلیکس ہو کر دوبارہ جو ہے وہ اس کے لیے دوبارہ جنگ میں آنا جائے مشکل ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام جب لڑ رہے تھے تو ان پر اونگ طاری ہوئی اور ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں، اور اس اونگ سے وہ دوبارہ ریلیکس ہو گئے اور مستعد ہو گئے۔ اس کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، یعنی 1 منٹ کا کام تو نہیں تھا کہ ادھر آپ نے فیصلہ کیا اور ادھر آپ غزوے کے لیے روانہ ہو گئے، ٹائم ملا، اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کو لوبنگ کا وقت ملا، کنونس کرنے کا وقت ملا
باہر اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتا تو ہے کوئی نہیں بھائی، اسی تو خودکشی کرنے سے تیار نہیں ہے۔ اب جتنے بھی کمزور ایمان والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان کمزور تھا، ان پر وہ دلائل جو ہے وہ ذہن پر زیادہ سوار ہوئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی غزوہ احد کے لیے جاتے ہوئے واپس آ گیا۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ ایک فطری سی بھی چیز ہے جو میں آپ کی متوجہ کر رہا ہوں، جس کی طرف سیرت النبی پڑھتے ہوئے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمیشہ زمین پر رہنا چاہیے، اور جو بھی کیفیات ہیں ان کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو ایک اور مزہ آئے گا، سیرت پڑھنے کا بھی اور مزہ آئے گا۔ اب ایسی سچویشن میں وہ 300 افراد کہ جو میدان احد میں نہیں گئے تھے، کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے کیا دعائیں کرتے رہے ہوں گے؟ میں باقاعدہ لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ منافق اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ بالکل پہلے پارے کے دوسرے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومن تو بنتا ہے رسول کو رسول ماننے پر، تو اللہ کو تو وہ مانتے تھے، تو پیچھے بیٹھے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ یا اللہ، رسول اللہ جنگ ہار کر آئیں تاکہ ہم کہہ سکیں لے لے جی سواد۔ اور یہ آرگنائزیشن میں ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آرگنائزیشن میں جب کمانڈر مشورہ کرتا ہے، مینیجر مشورہ کرتا ہے، تو جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ دیانتدارانہ مشورہ دیں، مشورہ دے کر وہ معاملے کو مینیجر کے حوالے کر دیں، کمانڈر کے حوالے کر دیں۔ اور فوج میں ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے جو جسٹس ہیں اس کو آپ نوٹ کریں کہ ایک کمانڈر جو ہے وہ کسی آفیسر کو بلاتا ہے مشورے کے لیے، آ کے سیلیوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہیو اے سیٹ، اس کے سامنے وہ نقشہ رکھتا ہے اور جنگی حکمت عملی اس کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، دونوں خوب بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، فائنلی کمانڈر کہتا ہے یو کین گو، وہ اپنی کرسی سے اٹھتا ہے اور پھر سیلیوٹ پیش کرتا ہے کہ آپ کا حکم میں آپ ہی کا مانوں گا، میری رائے اپنی جگہ پر ہے۔ تب جنگ جیتی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آفیسر جو ہے یا کوئی سبارڈینیٹ کمانڈر جو ہے وہ اپنی لے کے بیٹھا رہے کہ اینو کی پتا، تو پھر جنگ کا ہارنا یقینی ہوتا ہے۔ اب یہاں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف ہی نہیں کیا گیا، اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا ہے، لہذا اب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ اللہ کے رسول جنگ ہار کے آئیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہماری جو مانی ہوتی تو آج یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ اب یہ اس پر تبصرہ ہے۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں یا کہیں گے کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی ان پر واضح کر دو کہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، ان کے دلوں میں جو خباثت بھری ہوئی ہے یہ آپ پر زبان سے ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، اگر فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو یہاں ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے، ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اے نبی کہہ دو جن لوگوں کے بارے میں قتل ہونا اللہ نے لکھ دیا ہوا تھا وہ لازماً اپنے گھروں سے نکل آتے، الی مضاجہم، اپنے مرنے کی جگہ پر۔ ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم، اور یہ اس لیے تھا اللہ پرکھے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحص ما فی قلوبکم، اور تاکہ صاف کر دے وہ کھوٹ تمہارے دلوں سے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان،
یقیناً وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس دن جب دو فوجیں آپس میں ٹکرائیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کا سبب یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے تھے ان کے شیطان نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو کر بیٹھے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ٹالریٹ کرنے والا ہے۔